بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطبۃ الوداع کی دوسرا حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام خون انتقام باطل کر دی گئی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، سرمایہ دار غربا کا خون چوستی تھی، ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دم خلق اللہ جس کا تار تار الگ کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود باطل کر دیا، اور فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل کر دی گئی، اور سب سے پہلے اپنے خاندان عباس بن مطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اور عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی سوسائٹی میں کوئی درجہ نہیں تھا، ان کی حیثیت ملک و جائیداد سے زیادہ نہ تھی، ان کو حقوق میں مساوات عطا ہوئی۔ عورتوں کے معاملے خدا سے ڈرو، تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عرب میں جان و مال کی حفاظت کا کوئی ضمانت نہ تھی، جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ ان دونوں کی حرمت قائم کی گئی۔ تمہارا خون، تمہارا مال تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہنمائی کے لیے ہدایت ربانی کا مجموعہ امت کی سپرد کیا، اور تاکید فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگی۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف۔ اس کے بعد چند اصول و احکام بیان فرمائی۔ خدا نے ہر حقدار کو عضوی وراثت کا اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ لڑکا اس شخص کا ہے جس کا بستر پر پیدا ہو، زناکاری کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب خدا کی ذمہ ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے، اور جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں، عورتوں کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کیا جائے، عطیہ لوٹائے دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ احکام بیان فرما کر مجمع سے سوال کیا کہ تم سے خدا میری نسبت پوچھے گا کہ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آخری فرائض ادا فرما رہی تھی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔